چلیے آواز آ گئی. السلام علیکم. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ہلو 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 نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. سیدنا مولانا محمد ماجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے اس مدرسے کی محنت کا ثمرہ اور پڑھائے جانے کا پھل ملاحظہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اس سال اس مدرسے سے ہر سال کی طرح 6 حافظ قرآن کی تکمیل کرنے کے بعد اب قوم کی امامت کی ذمہ داری نبھانے جا رہے ہیں. یقیناً اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں
وہ دعاؤں کے مستحق ہیں، اور کمیٹی کے جو افراد ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک اچھی تعلیم اور اچھی پڑھائی ایسے اداروں میں ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو وہ ادارے جو انتہائی غریب ہیں، کہ جہاں ٹھیک ٹھاک سے چندہ بھی نہیں آتا، اور جہاں ٹھیک ٹھاک سے کھانے اور رہنے کا انتظام بھی نہیں ہے، ایسے ہی جگہوں پر زیادہ نبی پاک کی تعلیم کے تعلق سے خدمتیں ہوتی ہیں۔ جن مدرسوں میں زیادہ آمدنیاں ہیں اور زیادہ انتظام ہے، آج دیکھا یہی جا رہا ہے کہ وہ مدارس انتظام کے پیچھے لگے ہیں، پڑھائی ہوتی رہتی نہیں ہے، اور خاص کر جو آج کل سرکاری مدرسے ہیں، ان سرکاری مدرسوں کے جو پڑھانے والے ہیں ان کے دماغوں میں تو ایک غبار بھر گیا ہے کہ ہم کو سرکار سے تنخواہ مل رہی ہے، تنخواہ لینی ہے، پڑھائی ہو نہ ہو چولہے کے بھاڑ میں جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسے بڑے اور سرکاری اداروں سے بہت بہتر ہیں یہ ادارے کہ جہاں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں ہوں ایسا کہ اس جگہ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ کھلے عام یہ بات میں کہنے کا حقدار ہوں اور کہہ سکتا ہوں۔ قرآن مقدس کی تعلیم اور تعلم کے تعلق سے اس مدرسے میں جو پڑھانے والے ہیں بار بار وہ دعاؤں کے مستحق ہیں۔ حضرت حافظ قاری القیوم ہیں، حضرت حافظ قاری شہود ہیں، اور جو لوگ بھی پڑھانے والے ہیں یہ دعاؤں کے مستحق ہیں۔ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایک ایسے مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیا ہے کہ جہاں واقعی نبی پاک کی تعلیم کا بہت بڑا سرمایہ بچوں کو دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مدرسے کہ جہاں پر واقعی تعلیم ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، ترقی کے غیب سے سامان پیدا فرمائے۔ اور ان مدرسوں کی مدد کرنا اور ایسے مدرسوں کی مدد کرنا ہمارے اور آپ کی یہ بہت بڑا فریضہ ہے اور اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی 10 منٹ کے لیے کی گفتگو کے لیے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اس بات میں کہ جو اسے پڑھے وہ جنتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان پر اتری ہے جو دنیا میں سب سے بڑا سچا بن کر نبی تشریف لایا۔ سچی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اور نہ بدلنے والی کتاب ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، زبان بدلتی ہے، کھانے پینے کا نظم و نسق بدل جاتا ہے، لباس، تہذیب و تمدن بدل جاتا ہے، مگر جو کتاب اب تک نہیں بدلی اور نہ کبھی بدلے گی وہ تنہا کتاب قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس میں جو حرف جہاں پر نبی کے زمانے میں تھا وہی حرف آج بھی وہیں پر موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی۔ دراصل میرا خدا بدلنے والا نہیں ہے، نبی بدلنے والے نہیں ہیں، اسلام بدلنے والا نہیں ہے۔ ان سبوں کے تعلق سے جو کتاب ملی ہے وہ کتاب بھی بدلنے والی نہیں ہے، وہ مذہب بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ نہ بدلنے والی کتاب آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، اس کو ہم پڑھیں، آپ پڑھیں۔ بڑی اس میں سچائی ہے اور بڑی اس میں صداقت ہے۔ قرآن مقدس کے پڑھنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن مقدس کی تمام صورتوں دنیاوی طور پر پڑھنے میں بڑا فائدہ ہے، دینی طور پر پڑھنے میں بڑا فائدہ ہے۔
قرآن مقدس تحقیق اور فلسفہ سائنس کے دور پر قرآن پڑھنے میں بڑی افادیت ہے۔ دنیا کے تمام سائنسداں اس بات سے بڑی کوشش کر رہے تھے اور بہت دنوں سے لگے ہوئے تھے اور بہت سا سرمایہ اس میں خرچ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان تمامی چیزوں میں جوڑے کی خاصیت رکھی ہے یا نہیں، مذکر مؤنث یہ صلاحیت اور یہ کیفیت ہر چیز میں موجود ہے یا صرف انسان اور جنات میں ہے، درخت میں ہے یا نہیں، حجر میں ذکر مذکر اور مؤنث کی خاصیت پائی جاتی کہ نہیں، دنیا کی تمام تخلیقات میں جتنی مخلوق کی شے ہیں ان تمامی مخلوقات میں ہر شے میں مذکر مؤنث کے اجزاء پائے جاتے کہ نہیں پائے جاتے۔ امریکہ فرانس کے تمام محققین نے بہت دنوں سے 1600 سال کہیے اور بلکہ زیادہ دن سے یہ لوگ اس میں لگے ہوئے تھے، مگر یہ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، مگر ان محققین کو جب قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ملی اور کہیں سے ملی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی تحقیق کر لی ہے اور ہم نے اس کا پتہ چلا لیا ہے۔ وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے ہر شے میں مذکر مؤنث کے اجزاء رکھے ہیں، وہ بہت مشہور آیت کریمہ ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر چیز کو مذکر مؤنث کے ساتھ ساتھ پیدا کیا ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ سائنس فلسفہ دنیاوی طور پر بھی قرآن پڑھیے تو بڑی معلومات اور تحقیق ہوتی ہے اور بلندیاں ملتی ہیں، اور دینی طور پر پڑھیے تو ماشاءاللہ کیا کہنا ثواب ہے، اللہ کے عذاب سے نجات ہے، جہنم کے عذاب سے نجات ہے، جنت کی بشارتیں ہیں۔ قرآن مقدس کے پہلے حروف کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے الف لام میم، اس کے بعد اسی انداز کا ایک حرف آتا ہے الف لام را، پھر آتا ہے ہا میم، پھر اسی طرح کے حروف آتے ہیں قرآن کے شروع میں ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، اور انہی حروف میں شمار کیا بعض مفسرین نے طٰہٰ نون قاف، یہ تمام حروف جو ہیں یہ قرآن کی تفسیر کی زبان میں حروف مقطعات کہے جاتے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مقدس میں بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں کے تعلق سے مفسرین نے الگ الگ زبان استعمال کیا ہے، بعض آیتیں متشابہات ہیں، بعض آیتیں مفسرات ہیں اور بعض حروف مقطعات ہیں۔ میں یہاں پر یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کا سب سے پہلا حرف جو ہے وہ الف لام میم ہے۔ الف لام میم کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث ہے، تفسیر ہے کہ جناب جبرائیل کو حکم ہوا کہ جا کر مصطفیٰ سے کہہ دو الف، جبرائیل تشریف لائے، عرض کیا اللہ کا حکم ہے الف، نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کا مطلب سمجھ لیا، جبرائیل تشریف لے گئے، پھر حکم ہوا لام، آئے کہا اللہ کا حکم ہے لام، نبی نے کہا میں نے اس کا مطلب سمجھ لیا، پھر تشریف لے گئے، آئے اللہ کا حکم ہے میم، نبی نے کہا میں نے اس کا معنی سمجھ لیا، جبرائیل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار میں لانے والا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے آنے والا ہوں، میں نے اس کا معنی نہیں سمجھا، آپ نے اس کا کیا معنی سمجھ لیا؟ تو نبی فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے یا تو خدا جانتا ہے یا اس کے مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے حبیب جانتے ہیں، کوئی اس کو تیسرا نہیں جانتا۔ آج تک تمام مفسرین میں کسی مفسر نے الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، نون قاف، یہ حروف ہیں، ان کا کوئی ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہے، کوئی تفسیر نہیں کیا ہے، بلکہ ان تمام مفسرین نے ان حروف کے آگے صرف یہ لکھا ہے اللہ عالم بے مرادی،
اللہ ہی اس کی مراد، اللہ اس کے رسول اس کی مراد جانتے ہیں۔ میں ذہن یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کا پہلا حرف مصطفیٰ کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا تو پورا قرآن رسول اللہ کے بغیر کیسے کوئی سمجھ لائے گا؟ قرآن کے سمجھنے میں ہم مصطفیٰ کی تعلیم کے محتاج ہیں، مصطفیٰ کی تربیت کے محتاج ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کے پڑھنے میں ہم مصطفیٰ کے پڑھنے کے محتاج ہیں، مصطفیٰ کی تلاوت کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ کی تعلیم کے بغیر ہم نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ قرآن نے تو یہ کہا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہے اس سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اسی سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ قرآن سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے اور قرآن سے ہدایت بھی پاتا ہے۔ قرآن صرف ہدایت کی کتاب نہیں ہے، ہدن للمتقین، یہ قید لگائی ہے قرآن نے متقین کی۔ ہدایت ہے قرآن متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، فتویٰ والوں کے لیے، شریعت والوں کے لیے، طریقت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے، نماز والوں کے لیے، عشق رسول رکھنے والوں کے لیے، محبت رسول رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کر لوگ ہیں اس کے لیے قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، ہم اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے، یہ دو قسموں میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو رسول کی محبت کے آئینے میں پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ہدایت دے گا، رسول اللہ سے ہٹ کر قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے میں آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ورنہ جس طرح سے قرآن کے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم وغیرہ جو بول رہا ہوں بار بار، یہ حروف مقطعات ہیں، اسی طرح قرآن کی وہ آیتیں جو متشابہات ہیں اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، متشابہات آیتوں کا بھی ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات آیتیں کیا ہیں؟ ایسا حرف کو جو بولا جائے اور شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ قرآن ہی شریعت ہے، شریعت ظاہراً شریعت کے خلاف ہے۔ جیسے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ثم استوی علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اگر عرش پر ہے کیا زمین پر نہیں ہے، آسمان پر نہیں ہے، ہمارے سینے میں نہیں ہے؟ اللہ وہ ہے جو کہیں پر نہیں ہوتا، اللہ پر سے پاک ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے، نہ وہ مکین ہے، نہ وہ زمین کا محتاج ہے، نہ وہ گھر کا محتاج ہے۔ اس کے لیے مکان مکین کا استعمال کرنا کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، فرمایا تھا، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، شرع عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، خدا کا کوئی مقام نہیں، اس کو گھر نہیں چاہیے، وہ گھر کا محتاج نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ثم استوی علی العرش، اللہ عرش پر ہے، اس کا کیا معنی آپ نکالیں گے؟ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ ہے، ہاتھ انسان کا ہوتا ہے، بشر کا ہوتا ہے، آدمی کا ہوتا ہے۔ اللہ بشریت سے پاک ہے، ہاتھ ہونے سے پاک ہے، بدن کے جسم کے ہونے سے پاک ہے، جسم جسمانیات سے وہ پاک ہے۔ اس طرح سے قرآن کی تمام آیتیں کی تلاوت کر جائیے، قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل خراب ہیں، جن کے دل میں بیماریاں ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زائغ ہے، بیماری ہے، کجی ہے، مرض ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو تشابہ والی آیت ہے۔ اور تشابہ والی آیت کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ وہ یہ ذہن دیتے ہیں کہ اس کا معنی جب کچھ معلوم نہیں ہے تو قرآن میں کیوں آیا، فالتو بات اللہ نے کیوں کہا، ایسی آیت کیوں اتاری جس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ تشابہ والی آیت کو تلاشتے ہیں، اس سے فتنہ پھیلاتے ہیں، وابتغاء تاویلی، اور اس میں تاویلات نکالتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، مگر جن کے پاس ایمان ہے،
علم ہے، عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم تشابہ والی آیت پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کا معنی جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، جانے نہ جانے، معنی معلوم ہو نہ معلوم ہو، نبی نے فرمایا کہ یہ حق ہے، قرآن ہے، ہم بھی اسے حق مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، ہم اسے ایمان لاتے ہیں. وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جن کے علم میں، جن کے دل راسخ ہے، جن کا دل مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، اسلام مضبوط ہے، عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، یا راسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. پھر آگے وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو میں کجی مت پیدا کر، وہب لنا، اپنا علم عطا فرما دے، تو علم کا عطا فرمانے والا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن مقدس سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن مقدس سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اسی قرآن کو دیکھا عمر نے تو صاحب ایمان بن گئے، صاحب جلال بن گئے. اسی قرآن کو دیکھا زندگی پر ابو جہل نے، مگر ایمان تک وہ نہ پہنچ سکا. تو یہ قرآن مقدس ہے. اب اسی لیے میں کہتا ہوں ارے ان باتوں کو چھوڑیے، اب آج کے تو آپ لے لیجیے قرآن مقدس سے کیسے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. دیوبندی ترجمہ کرتا ہے قرآن مقدس میں، یاد رکھیے کہ مکر کرنا یہ عیب ہے، مکاری کرنا عیب ہے، اور یہ تمام عیوب میں بہت بڑا عیب ہے، اور گناہوں میں گناہ کبیرہ ہے. اللہ وہ ہے جو، بولیے سبحان اللہ، بولیے پھر بولیے سبحان اللہ. میرا اللہ وہ ہے جو مکر سے پاک ہے. اللہ وہ ہے کہ جو مکر سے پاک ہے، دھوکہ دینے سے پاک ہے، غیبت کرنے سے پاک ہے، برائیوں سے پاک ہے، اور اتنا پاک ہے جو اسے پاک پاک کہتا رہے وہ بھی پاک بن جاتا ہے، اتنا پاک ہے. میرا اللہ وہ ہے، صاف ستھرا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری تسبیح اور تحمید سب اللہ کے لیے. اللہ تمام. تو اللہ مکر نہیں کرتا، اللہ مکر سے پاک ہے. اب یہ ترجمہ کرتے ہیں مکرو، کفار مکہ نے مکر کیا نبی کے ساتھ، کفار مکہ نے مکر کیا نبی کے ساتھ. مکر اللہ، تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ مکر کیا. اب یہ ترجمہ آپ کریں گے اللہ نے مکر کیا. جب اللہ مکر کرے گا تو مکاری کرنا تو ہم لوگ کے لیے اللہ کی سنت بن جائے گی، پھر آپ روکیں گے مکاری سے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکرو، کفار مکہ نے مکر کیا، مکر اللہ، اللہ نے اس کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی. سبحان اللہ، خفیہ تدبیر فرمائی. تو یہ قرآن پڑھے لکھے مولانا کے ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اپنے کو عالم کہہ رہے ہیں، مفسر کہہ رہے ہیں، خطیب الہند کہہ رہے ہیں، شیخ الہند کہلائے جا رہے ہیں، شیخ المسلمین کہے جا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. دنیا ہندوستان میں کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے، ایک ہے جسے دنیا احمد رضا کے نام سے جانتے پہچانتی ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں آپ. اب آپ سورہ والضحیٰ لے لیجئے، ترجمہ یہ کر رہے ہیں سورہ والضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کے معنی گمراہ، ضال کے معنی گمراہ. یہ عربی لغت میں ہے، ہر لغت میں گمراہ معنی ہے. ضال کے معنی گمراہ. قرآن مقدس میں وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہوں کے راستے میں مت چلا. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر بھی مت چلا جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں. تو ضال کے معنی گمراہ. یہ عربی لغت میں ضال کے معنی گمراہی ہے، مگر واہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے عربی میں قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے تو وہ عربی کا ترجمہ، عربی میں ترجمہ نہیں کیا، قرآن مقدس کے ترجمے کے نام پر اعلیٰ حضرت نے اسلام کا مفہوم بتایا ہے. دیوبندی ترجمہ کرتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. بتاؤ صاحب آپ کے نبی گمراہ ہیں، ہمارے پیغمبر گمراہ ہیں،
عمر کہتے ہیں جو نبی کو گمراہ کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، نبی ہی گمراہ ہو جائیں گے معاذ اللہ، پھر کون اس مذہب کا ماننے والا عالم ہوگا اور ہدایت پر ہوگا؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنا احتیاط کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو میں نے ہدایت دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وارفتہ پایا، کھویا ہوا پایا، میری محبت اب کھو گئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ میرے ساتھ ایسا آتا ہے کہ میں ہوتا ہوں، میرا خدا ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لمحے میں مجھے یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ میرے بدن میں ناخن ہے یا میرے سر پر بال ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ ایسا لمحہ ایک 24 گھنٹے میں میرے پاس آتا ہے، اور اس کی تفسیر سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے مائکے گئی ابو بکر صدیق کے گھر، اور جب مکے سے واپس آئی تو نبی پاک کے حجرے میں جب میں داخل ہونا چاہ رہی تھی تو حجرہ بند تھا، دروازہ اندر سے لگا ہوا تھا۔ میں نے آواز دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ پھر آواز آئی من عائشہ، کون عائشہ؟ میں نے کہا عائشہ تو بنت ابی بکر، عائشہ ابو بکر کی بیٹی۔ پھر آواز آئی من ابو بکر، کون ابو بکر؟ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اب ایسا ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کو نہیں پہچانیں گے، اپنے دوست کو نہیں پہچانیں گے؟ اس کے بعد عائشہ صدیقہ کہتی ہیں عائشہ بنت ابی بکر، عائشہ ابو بکر کی بیٹی۔ نبی کہتے ہیں من ابو بکر، کون ابو بکر؟ تو عائشہ کہتی ہیں ابو بکر صدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جو نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے دوست ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی نے نبی کا لفظ سنا تو ٹھکانے پر آئے، آ کے دروازہ کھولا، اور اس کے بعد عائشہ اندر آئی۔ عائشہ نے پھر وہی بات دہرائی، ایسا آپ کریں گے کہ آپ مجھے نہیں پہچانیں گے، ابو بکر کو نہیں پہچانیں گے، اپنے کو نہیں پہچانیں گے؟ اور یہ لفظ ایک لفظ اور ہے، نبی پر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کہا تھا عائشہ نے، محمد اللہ کے رسول۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ ایک لمحہ ایسا میرے پاس آتا ہے 24 گھنٹے میں کہ میں ہوتا ہوں، میرا خدا ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ جب تم نے اللہ کا نام لیا، تم سے میں نے اللہ کا نام سنا تو میں اپنی جگہ پر آیا۔ تو میں یاد کر رہا ہوں مسلمان کہ اعلیٰ حضرت اسی ترجمہ کیا وَوَضَعَ ضَالًا فَهَدَىٰ، جب میں نے پایا آپ کو اپنی محبت میں اپنی وارفتہ اور کھویا ہوا گم اپنی محبت پایا تو میں نے آپ کو راستہ بتا دیا، راہ ہدایت دکھا دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مقدس کو خود سے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن مقدس کو عربی سمجھ کر پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن مقدس کو عربی قانون کے لحاظ سے صرف پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، عربی لغت کے حساب سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن کو مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر پڑھو گے تو ابو بکر صدیق بن جاؤ گے، عمر فاروق بن جاؤ گے، علی مولا کائنات بن جاؤ گے۔ قرآن مقدس پڑھیے مگر مصطفیٰ کی اتباع میں، مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ اور مصطفیٰ کے عشق کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ اس کے پڑھنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ جو اس طرح سے پڑھتا ہے، بس 2 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، جو اس طرح سے پڑھتا ہے نبی فرماتے ہیں الف لام میم، حضرت انس کی روایت ہے، انس ابن مالک کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ ایک حرف کوئی پڑھتا قرآن کا تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، صرف الف لام میم کوئی کہے تو اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ آپ سینہ ٹھوک کر ڈنکی کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک بہت ساری کتابیں آسمان سے آئیں، بہت ساری مذہبی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، مگر اللہ گواہ ہے وہ ساری کتابیں سمندر میں ڈال دی گئی ہیں، اس میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، رد و بدل کر دیا گیا ہے، اس میں بڑے خرافات شامل کر دیے گئے ہیں، تحریفیں کر دی گئی ہیں، مگر زمین آسمان گواہ ہے کہ جو کتاب اب تک نہ بدلی اور کبھی نہیں بدلے گی وہ تنہا اسلام کی کتاب قرآن مقدس ہے، جو نہ بدلنے والی کتاب ہے۔ یہی اب آپ
ذرا غور فرمائیے، بڑی مشہور بات میں آپ کے سامنے بات کو سمجھ رہا ہوں. کتنی مشہور بات ہے. عرب چھوٹی موٹی قوم کا نام نہیں ہے. عرب بہت صاحب دماغ تھے. ان کا بھیجا بڑا اونچا تھا عرب کا. عرب اتنا صاحب دماغ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، سب کو عجمی کہتے ہیں. عربی کے معنی بولنے والا، عجمی کے معنی گونگے. ہندوستان میں گونگے لوگ رہتے ہیں، پاکستان میں گونگے لوگ رہتے ہیں، افغانستان میں گونگے لوگ ہیں، پوری دنیا میں سب گونگے ہیں. بولنے کی طاقت اللہ نے، بولنے کی زبان اللہ نے صرف عرب کو دیا ہے. عرب کا معنی بولنا، عربی معنی بولنے والا. عربی اپنے اوپر اپنی زبان پر ناز کرتا تھا، اور زبان کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں. مگر ان تمامی کارناموں میں جس کارنامے کی قدم غبار تک نہ وہ پہنچ سکے، وہ قرآن مقدس کی برکت ہے، قرآن مقدس کی عظمت ہے. یہاں تک وہ نہ پہنچ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تھی، شوق تھا کہ جب قرآن آتا تھا تو نبی بہت جلدی پڑھتے تھے. جبریل پڑھ رہے ہیں، نبی پڑھ رہے ہیں. اب جلدی پڑھنے میں نبی کے ہونٹ اوپر نیچے ہونے لگتے تھے، زبان پھنسنے لگتی تھی. بچے جب زیادہ پڑھتے ہیں یا تیز پڑھتے ہیں یا ڈر سے پڑھتے ہیں یا گھبرا کے پڑھتے ہیں تو زبان لڑکھڑاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب یاد کرنا چاہتے تھے، جبریل جب سناتے تھے، نبی پر جب وحی آتی تھی تو نبی اس کو پڑھتے تھے تو بہت جلدی پڑھتے تھے، زبان آپ کی لڑکھڑانے لگتی تھی. پروردگار کو یہ لڑکھڑانا زبان کا بہت پسند آیا. سبحان اللہ. آیت کریمہ اتاری اللہ نے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. مصطفیٰ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجیے. جب قرآن یہ سناویں تو محبت سے ٹھنڈے مزاج سن لیجیے اور ان کو جانے دیجیے. میں خدا ہوں، آپ کو قرآن یاد کراتا ہوں. سبحان. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اطمینان سے قرآن سنتے تھے. جبریل پڑھ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ جبرائیل کے کہے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تلاوت کی ہے. یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ علم کے جہاں تک تعلق ہے تو بعد خدا نبی کو علم ہے. جبرائیل بھی بعض جگہوں پر یہاں پر وہ علم والے نظر نہیں آتے ہیں. جیسے کہ الف لام میم کا واقعہ لے لیجیے، الف لام را کا واقعہ لے لیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اترتا تھا تو نبی پاک کو شوق تھا کہ لوگ قرآن پڑھیں، بہت پڑھیں، بہت پڑھیں. یہ شوق ہوتا تھا، مگر لوگ انکار کرتے تھے. نبی پاک قرآن پڑھتے لوگ ڈھیلا پھینک کے مارتے، پتھر پھینک کے مارتے. نبی پاک پڑھ رہے ہیں، 10-20 بچے جمع کر دیے جاتے، بچے آواز اونچی کرنے لگتے، نبی پاک کی آواز اونچی ہونے لگتی. یہ ظلم ستم تھا، مگر اللہ کے نبی ہارے نہیں، ہمت نہیں ہارے، لگے رہے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے رات میں تو ان کی تلاوت سن کر آدھا مکہ ایمان لانے پر مجبور ہو گیا تھا. ایک وہ زمانہ ہے. قرآن مقدس ایک عجیب کرامت ہے، قرآن مقدس کی معجزہ ہے. قرآن مقدس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کیا اور پھر ان کی کوشش کامیاب ہوئی الحمدللہ رب العالمین. 13 سال میں، صرف 13 سال میں وہ انقلاب پیدا کیا نبی پاک نے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے. انقلاب پیدا کرنے کی مدت صرف 13 سال کی ہے، جو مدینے کی زندگی ہے اور مدنی حیات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی قرآن مقدس سے بڑا انقلاب پیدا ہوا، بڑا انقلاب پیدا ہوا. ہمارے سامنے 2 قرآن ہے، ایک قرآن پڑھنے کی ہے، ایک قرآن دیکھنے کی ہے. دیکھنے والی قرآن مصطفیٰ کی ذات ہے، پڑھنے والا قرآن ہے جو آپ کے ہاتھ میں. اے مسلمانوں، اس قرآن کو سینے سے لگائیے. اس مدرسے میں جو بھی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں مستحق ہیں یہ لوگ، دعاؤں کے پڑھانے والے زیادہ مستحق ہیں، انتظام کرنے والے زیادہ مستحق ہیں. اور یہ پڑھائی ہوتی ہے یہاں، اچھی پڑھائی ہوتی ہے، شاندار پڑھائی ہوتی ہے، دکھاوا کم ہے، تعلیم اچھی ہے، تعلم اچھا ہے، تربیت اچھی ہے، دیکھ ریکھ اچھی ہے، نگرانی اچھی ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ قاری شہود قاری قیوم نے اپنے اساتذہ کے نام کو بگاڑا نہیں ہے بلکہ اونچا کر دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین.
فخر ہوتا ہے ایسے طلبہ پر اور ایسے پڑھانے والوں پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کسی بھی مدرسے سے کسی فارغ کو جب پیدا کرے فارغ فرمائے تو قاری شہود کی طرح ہو، قاری قیوم کی طرح ہو، محنتی ہوں، محنت کش ہوں، اور طلبہ کے ساتھ محنت کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے لوگ ہوں۔ بس انہی باتوں پر بات کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا عرض کر 2 منٹ ٹائم دے رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے قرآن پھیلے، کہاں جائیں، کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس کے سامنے پڑھیں، جو قرآن کی تعلیم پھیلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور ہے کہ عرب میں ایک بازار لگتا تھا، اس میں نبی پاک نے جا کر یہ کہا تھا قرآن اللہ کتاب نہیں مانتے ہو تو انا آتینا کا جواب دے دو۔ عرب کے بڑے بڑے فصحاء تھے، بلغاء تھے، شاعر تھے، ان سے انا آتینا کا جواب نہ بن سکا۔ نبی پاک نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ عرب کے شاعروں اور عرب کے بلیغ فصیح لوگوں، صاحب ادب صاحب زبان سنو، صاحب لسان سنو، اگر انا آتینا کا جواب تم سے نہ بن سکے تو نہ چھوڑ دو، صرف ایک حرف کا جواب دے دو، قاف نون الف لام میم۔ مگر 1600 سال کی صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی قاف کا جواب دنیا بنانے سے قاصر، نون کا جواب کوئی نہ دے سکتا۔ ایسی لاجواب بے مثال کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی ترقی کی غیب سے برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اسباب پیدا فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کیا جہاں غربت ہے تعلیم ہے، جہاں افلاس ہے تعلیم ہے، جہاں دولت کی فراوانی ہے تعلیم نہیں ہے۔ اور آج کل تو بالکل نہیں ہے۔ جو سرکاری مدرسے ہیں، سرکاری مدرسوں میں بالکل پڑھائی نہیں ہوتی ہے، ان کو سرکار تنخواہ دیتی ہے، سرکار کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں، جائے وہاں ہاتھ جوڑ لیں، اپنے سر کی ٹوپی رکھ دیں، اپنے سر کا ماما رکھ دیں ہندوؤں کے آگے اور ہاتھ مار کے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بچوں کی کا خیال رکھیے، اس پر دھیان ہے، بچے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، پڑھائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جہاں صحیح پڑھائی ہوتی ہے وہ یہ غریب ادارے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے، خود یہاں آئیے، خود تعلیم حاصل کیجیے اور بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے اسباب بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔